پریا میں ایک بار پھر خوش آمدید ناظرین محترم. آپ کے سوالات اور رہنمائی کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہمارے بہت ہی محترم جناب حضرت امیر محمد اکرم امان صاحب. حضرت جی اگلا سوال شامل کرتے ہیں. سید کیسر جاوید ہیں لاہور سے. یہ کہتے ہیں کہ دنیا میں اگر ہمارے دل میں کسی کے لیے پسندیدگی، الفت یا سچی محبت کے جذبات ہوں تو کیا اس شخص کو مرنے کے بعد برزخ میں یا یوم حشر میں ہماری سچی محبت کا پتہ چل جائے گا کہ فلاں شخص دنیا میں میرے لیے یہ جذبات رکھتا تھا؟ جی بالکل، مرنے کے بعد تو لفافہ کھل جائے گا. ٹھیک ہے. دنیا میں چیزیں ایک لفافے میں ہیں، ہر ایک بندے کا لفافہ بند ہے، وہ خود بھی نہیں جانتا میں نے کیا کیا، اسے یاد ہی نہیں رہتا. مرنے کے بعد تو وہ چیزیں منکشف ہو جائیں گی، سامنے آ جائیں گی، بلکہ میدان حشر میں تو ہر عمل کی ایک صورت سامنے آ جائے گی. صحیح. محبت کی بھی ایک صورت ہوگی، نفرت کی بھی ایک صورت ہوگی، نیکی کی بھی ایک صورت ہوگی، گناہ کی بھی ایک. چیزیں متشکل ہو جائیں گی، ہر ایک کو ہر شے کا پتہ چل جائے گا. بالکل ٹھیک. ممتاز ہیں پکا چنگ. حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد امتیوں میں کس کی شان سب سے اعلیٰ ہے؟ پوری امت میں سب سے اعلیٰ ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. صحیح. سبحان اللہ. سعدیہ عزیز ایبٹ آباد سے. ذکر کے دوران کیا ہم اللہ رب العزت سے بات چیت کر سکتے ہیں، خصوصاً اگر ایسا کرنے سے توجہ ذکر میں زیادہ ہوتی ہو؟ میرے بچے اس کرنے سے اس بات کی طرف توجہ چلی جاتی ہے، ذکر کی طرف نہیں رہتی. جب ذکر ختم کرتے ہیں تو جو دعا کرنی ہو ذکر کے خاتمے پہ کرتے ہیں. ٹھیک ہے. ذکر میں پوری توجہ ذکر کی طرف رکھیں. جب آپ ذکر میں دعا کرنا شروع کر دیں گے تو توجہ ذکر سے ہٹ کر اس طرف چلی جائے گی. تو ذکر کیا اس لیے جاتا ہے کہ دعا کے لیے آدمی کی توجہ مضبوط سے مضبوط تر ہو جائے. تو ذکر ختم کر کے جو دعا چاہیں کیا کر لیں. بالکل ٹھیک. مبشر حسین ہے فیصل آباد سے. علم حاصل کرو خواہ تمہیں چین جانا پڑے. کیا یہ حدیث مبارکہ ہے؟ مجھے حوالہ نہیں مل سکا، براہ کرم رہنمائی فرما دیجیے. جی یہ حدیث پاک ہے. اطلب العلم ولو کان بالسین ہے. چین سے مراد یہ ہے کہ خواہ کتنے بھی دور جانا پڑے. یہ مثال کے طور پر حضور نے ارشاد فرمایا تھا کہ حصول علم کے لیے خواہ کتنا بھی سفر کرنا پڑے تو علم یعنی جتنی بھی مشکلات کے باوجود علم ضرور حاصل کرنا چاہیے. چونکہ اس زمانے میں اب یہاں ایک ریاست ہے عمان کی یا اس کے ساتھ ایک ریاست ہے، وہاں بہت بڑی منڈی ہوتی تھی. اب اس کے آثار کھدائی میں نکلے ہیں. ٹھیک ہے. اس میں مغرب سے بھی لوگ آتے تھے، ہندوستان سے بھی جاتے تھے، چین سے بھی قافلے تجارتی جاتے تھے. صحیح. تو جتنے باہر سے ممالک اس میں آتے تھے اس سے سب سے زیادہ ملک جو زیادہ دور تھا وہ چین تھا. ٹھیک ہے. تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ علم حاصل کرو خواہ اس کے لیے چین جانا پڑے. بالکل ٹھیک. یعنی بہت دور کا سفر بھی کرنا پڑے تو علم حاصل کیا جائے. بالکل صحیح. سیدہ ہیں نظام پور سے. حضرت جی آپ نے فرمایا تھا کہ عمرہ کرنے سے حج لازم ہو جاتا ہے، فرض ہو جاتا ہے. میرا سوال یہ ہے کہ مجھے اور میرے شوہر کو میرے والد عمرے پر بھیج رہے ہیں تو کیا ہم پر بھی حج لازم ہو جائے گا؟ یہ صورتحال دوسری ہے. آپ اپنے اخراجات سے نہیں جا رہے، دوسرا بندہ اخراجات پے کر رہا ہے تو اس کی صورت مختلف ہے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. اپنے خرچ پہ جائیں گے تو وسائل ثابت ہو جائیں گے نا مکہ مکرمہ آنے جانے کے. بالکل ٹھیک. تو اس سے حج فرض ہو جائے گی کہ اس کے پاس وسائل ہیں، وقت بھی ہے تو حج فرض ہے. ٹھیک ہے. سیف اللہ خان راولپنڈی سے. حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی جائے پیدائش کیا خانہ کعبہ کے اندر والی سائڈ تھی؟ بچے جو ان کی سیرت میں ملتا ہے وہ یہ ہے کہ بیت اللہ شریف اس وقت بت خانہ تھا اور مختلف لوگ ان بتوں کی زیارت یا پرستش یا اس کے لیے بیت اللہ کے اندر تشریف لے جاتے تھے تو حاضریاں دیتے تھے. تو ان کی والدہ ماجدہ بھی وہاں بیت اللہ میں گئیں تو وہاں انہیں تکلیف ہو گئی اور حضرت علی کی پیدائش ہوئی. صحیح. تو اس میں کوئی تنازع کی بات نہیں ہے، قبل اسلام کی باتیں ہیں.
ٹھیک ہے، باتوں کا جو ہمیں درجہ بندی کرنی ہے وہ بعثت علی کے بات بات کرنی، کرنی ہے۔ بالکل صحیح، پہلے کسی سے اچھائی ہوئی یا کسی سے جرم ہوا اس کو آپ اس پہ نہیں لا سکتے، کنسیڈر نہیں کرنا چاہیے، بالکل بعثت ٹھیک، علی کے بعد کی بات کریں۔ بالکل تو صحیح، بعثت علی کے بعد سب سے پہلے نور ایمان جنہیں نصیب ہوا خواتین میں حضور کی اہلیہ محترمہ پہلی زوجہ محترمہ تھیں، اور مردوں میں پہلے مرد ابو بکر صدیق تھے، اور بچوں میں پہلے بچے علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ سبحان اللہ، سبحان تو اللہ، بات یہاں سے یہاں شروع سے شروع ہوتی ہے، بالکل صحیح بات ہے۔ ملک فیصل ہیں جاپان سے، یہ کہتے ہیں آپ کا پروگرام انتہائی سبق آموز اور اصلاحی ہوتا ہے۔ میرا سوال یہ ہے کہ غیر مسلموں میں جو لوگ روحانیت کی راہ پر ہوتے ہیں تو کیا ان کا انجام بالخیر ہوگا؟ نہیں بچے، غیر اسلام میں روحانیت نہیں ہوتی، وہ جو غیر مرئی نظر نہ آنے والے بعض کمالات ہیں جن میں شیطان کا اثر ہوتا ہے وہ حاصل کرتے ہیں، اسے وہ روحانیت کہتے ہیں۔ صحیح، بالکل ٹھیک ہے، یہ میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ ہمیں ایک مصیبت ہے کہ اس بات کی سمجھ نہیں آئے اسے ہم روحانی کہہ دیں، روحانی کہہ دیتے ہیں، بالکل ٹھیک ہے، تو وہ ایسی کمالات حاصل کرتے ہیں جو بظاہر آنکھ سے نظر نہیں آتے، لیکن وہ شیطان سے متعلق ہوتے ہیں، شیطانی طاقتوں سے متعلق ہوتے ہیں، تو بغیر کیسے ہو؟ صحیح، بغیر بالکل ٹھیک، نور ایمان کے خیر نہیں ہے۔ نہیں ہے، بس بالکل ٹھیک۔ ندیم انور یہ کہتے ہیں کہ دنیا میں کچھ رشتے انمول ہوتے ہیں، جیسے ماں باپ، اولاد، ایک پل بھی جدائی برداشت نہیں ہوتی، مگر جب یہ قریبی رشتہ دار دنیا سے چلے جاتے ہیں تو انہیں یہ رشتے یاد رہتے ہیں یا وہ دنیا کو بھول جاتے ہیں؟ بچے ہر چیز یاد رہتی ہے، برزخ میں بھی یاد رہتی ہے بالکل۔ تو قرآن کریم میں بھی اس واقعات یہ ملتے ہیں، سورہ یاسین میں ملتا ہے کہ ایک شخص دوڑتا ہوا آیا اور اس نے قوم سے کہا کہ تم انبیاء کی بات کیوں نہیں مانتے ہو، یہ اللہ کے فرستادہ ہیں، سچے ہیں۔ تو انہوں نے اسے قتل کر دیا اور اللہ نے اسے بخش دیا۔ تو برزخ میں وہ قرآن کریم اس کی زبان سے کہتا ہے، اس نے کہا کہ میرے رب نے مجھ پر کتنا احسان، لوگ قومی یعلم، کاش میری قوم کو یہ سمجھ آ جائے کہ قتل ہو کر میں نے شہید ہو کر کیا درجہ پایا تو وہ مان لے۔ یعنی وہ بات پچھلی ساری دنیا کی اس اسے کو یاد ہے۔ بالکل ٹھیک، تو برزخ میں سب کچھ یاد ہوتا ہے، ترجیحات بدل جاتی ہیں، صحیح، باتیں سب یاد ہوتی ہیں۔ قیامت کو سب ایک دوسرے کو پہچان رہے ہوں گے، لیکن اگر باپ کی نجات ہوگی، بیٹا پکڑا گیا تو وہ شکر کرے گا میری جان چھوٹ گئی، اس کے پیچھے نہیں جائے گا۔ صحیح، مطلب وہ جو ایک جذبات ہیں یہ والے یہ ختم ہو یہ جائیں گے، ختم ہو جائیں گے، جانتے سب کچھ، جانتے یاد ہوئے، سب کچھ ہوگا، پہچانیں گے ایک دوسرے کو۔ بالکل ٹھیک، بالکل ٹھیک، ایک بندے کی نجات ہوگی، اس کا خاندان بھی دیندار تھا، بیوی کی نجات ہو، بچوں کی نجات ہو، کوئی ماں باپ کی نجات ہوگی تو سارے اکٹھے ہو جائیں گے، بڑے خوش ہوں گے۔ صحیح، بالکل ٹھیک، تو صحیح، تعلق کی نوعیت بدل جائے گی۔ ٹھیک، ٹھیک، اللہ کے نافرمانوں سے فرما برداروں کو دلچسپی نہیں رہے گی، پہچان رہے ہوں گے، پہچان رہے ہوں گے، حتیٰ کہ دوزخ میں جنتی پہچانیں گے۔ وہ ایک قرآن کریم میں بھی آتا ہے کہ یار وہ ایک میرا پڑوسی تھا تو ہر وقت مجھے تانے دیتا رہتا تھا، پتہ نہیں وہ کیا ہوا۔ تو ارشاد ہوگا کہ دیکھنا چاہتے ہو تو جھانکو، وہ دیکھو دوزخ میں سے، تو وہ دیکھے گا دوزخ کے درمیان پھر رہا ہوگا تو کہے گا اور تو مجھے ٹوکتا تھا، مذاق کرتا، اب سنا۔ وہ کہے گا چھوڑ یار وہ باتیں چھوڑ، افیدونا علینا من الماء، کچھ گھونٹ پانی کا ہی دے دے، یا جو فروٹ کھا رہے ہو کچھ تھوڑا سا رزق دے دے۔ وہ دوستیوں کو بھی جنت نظر آ رہی ہو، یار کوئی پانی کا گھونٹ، کوئی کھانا، کوئی چیز تھوڑی سی دے دے، چھوڑ ان باتوں کو۔ وہ کہے گا نہیں، ان اللہ حرمھا علی الکافرین، اللہ نے کافروں پر منع کر دیا، میں نہیں دے سکتا۔ بالکل ٹھیک، بالکل ٹھیک، تو دوستیوں کو بھی اتنی قوت ہوگی کہ دوزخ سے جنت کو دیکھ رہے ہوں گے، تاکہ اللہ پاک انہیں یہ سزا دے گا کہ انہیں حسرت ہوگی کہ کاش ہم نے دامان نبوت تھاما ہو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، جنتی جنت سے کھڑے ہوئے لوگوں کو دوزخ میں پہچان بھی رہے ہوں گے، دیکھ دوزخ کو بھی رہے ہوں گے، شکر ادا کریں گے کہ شکر ہے اللہ نے اس مصیبت سے بچا۔ صحیح، تو بالکل وہاں صحیح، کے حالات وہاں کے حالات۔
सिर्फ प्रायोरिटीज़ चेंज होंगी लेकिन याददाश्त रहती है। याददाश्त रहेगी। हज़रत जी बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया, इसके साथ ही हमारा प्रोग्राम अपने इख्तिताम को पहुँच रहे हैं। नाज़रीन मोहतरम, अगर आप भी अपने सवाल के ज़रिए इस प्रोग्राम में शामिल होना चाहें तो स्क्रीन पे हमारा नंबर मौजूद है, आप नोट फरमा लीजिए 0333495521। और इसी तरह से आप almurshed.tv की वेबसाइट पे जाइए, क्वेश्चन के ऑप्शन में जाके सबसे पहले आप वहाँ पे चेक कीजिए कि जो सवाल आप भेजना चाहें, वहाँ पे सर्चिंग दी हुई है, उसमें जाके आप वो मौजू के एतबार से सर्च करें कि क्या पहले से ये सवाल हो तो नहीं चुका, और अगर हो चुका है तो उसको आप इसी वेबसाइट में आपको पता चल जाएगा कि किस एपिसोड में है, उसमें आप उसका जवाब देख लीजिए। और अगर कोई नया सवाल है तो वो आप हमें भेज दीजिए। इसी तरह से आपके जितने भी सवाल आते हैं वो इस वेबसाइट के अंदर मौजूद होते हैं। इंडेक्स वाइज आप नाम से भी उसको सर्च कर सकते हैं, शहर के नाम से उसको सर्च कर सकते हैं, मौजू के एतबार से सर्च कर सकते हैं। और इसी तरह से आप इसमें कुरान पाक के हवाले से उर्दू इंग्लिश तराजुम देख सकते हैं हज़रत जी के, और हज़रत जी की बयानिया तफासिर जो उर्दू में और पंजाबी में मौजूद हैं वो भी आप इस प्रोग्राम के ज़रिए सुन सकते हैं, देख सकते हैं। इसके साथ ही आज के प्रोग्राम का वक्त अपने इख्तिताम को पहुंचा। मुनव्वर अतीक को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।